سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ زندگی بھی کیا چیز ہے۔ جب ہم اپنی پیدائش پہ غور کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آئے تھے کس انداز سے، کس حالت میں، اور جب ہم جانا ہے، جب ہم نے جانا ہے اور جانے کی تیاری سبھی کو کرنی چاہیے۔ راستہ ایک ہی ہے، منزل ایک ہی ہے، جس کے ہم سب راہی اور مسافر ہیں۔ لیکن ہم سبھی اپنے اپنے الگ الگ راستے پہ چلے جا رہے ہیں اس موت کی جانب جو اٹل ہے، حقیقت ہے، اور جس کے بارے میں القرآن کہتا ہے کہ موت کا مزہ ہر ذی روح نے ضرور چکھنا ہے، اس کے بغیر دنیا میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جس طرح دنیا میں اس کو بے شمار نعمتیں ملی، انسان کو ماں باپ کی صورت میں، بہن بھائیوں کی صورت میں، عزیز و احباب کی صورت میں، بیوی بچوں کی صورت میں، اور رزق کی صورت میں، اور بے پناہ لوازمات زندگی عطا ہوئیں، اور بے شمار رحمتیں اور برکتوں کا اس پہ نزول ہوتا رہا۔ اسی طرح موت کا نزول بھی اس پہ ہو کر رہے گا۔ ہمارے سامنے ہمارے آباء و اجداد چلے گئے، ہمارے بہت سے پیارے رشتے ہمیں اس دنیا میں تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔ نہ ہم ان کے لیے کچھ کر پائے، نہ وہ ہمارے لیے کچھ کر پائے۔ آئے تو ہم خالی ہاتھ تھے، لیکن یہاں پر آ کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پھاڑ لو پھاڑ لو پھاڑ لو، اکٹھا کر لو۔ دنیا کی ظاہری آسائش کے لیے بہت سے اسباب ہمیں اللہ نے عطا فرمائے۔ بے گھر تھے، اللہ نے گھر دے دیا۔ جب گھر ملا تو اس میں جناب پھر اپنے ذوق و شوق کے مطابق مزید سجاوٹیں ہوئیں، کمرے سجائے گئے، اے سی لگائے گئے، قالین بچھائے گئے، صوفہ سیٹ اور قیمتی سے قیمتی بیڈ لائے گئے، اور کچن بھی تیدنی بنا دیا گیا، نیچے بیسمنٹ، اوپر منزلیں، ہر بچے کا الگ کمرہ۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہمیں ملی۔
اور یک دم ہم سے چھین گئے، پھر ہم ان کے مالک نہ رہے، پھر ہمیں اے سی والے کمروں سے نکال کر وہ شہر خاموشاں کے فرش نیچے دبا دیا اور منو مٹی ہم پہ ڈال دی گئی۔ ہماری جو ابتدا تھی، ہم نے اس کو کبھی یاد نہیں کیا کہ کس حالت میں ہم تھے اور کس حالت میں ہم آئے تھے، اور ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ بس یہ والی منزل جو آخری ہے، اس کی تیاری میں ہم نے نہ کوتاہی کی۔ ہمیں تو یہ چاہیے تھا 1-2 منٹ کے لیے انتظار فرمائیں، اذان نے فجر ہو رہی ہے۔ جی، بات ہو رہی تھی میری کہ وہ جو شہر خاموشاں ہے، کبھی کبھی اس کی سیر سپاٹا بھی ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم کمپنی باغ میں جاتے ہیں، کبھی مری کی سیر پہ چلے گئے، کبھی کاغان چلے گئے، ناران چلے گئے، سوات کی سیر ہو گئی، کبھی کوہاٹ اور پشاور کا دورہ چلا، کبھی کراچی اور کوئٹہ کی ہوا کی، کوئٹہ کی فضا میں جا پہنچے۔ القصہ مختصر، اپنے من کی ہم ساری مناتے آئے ہیں، لیکن اس کو ذرا اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کے پیش نظر اللہ کی آیات کو پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے، اور اپنے انجام کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور قرآن یہ ہمیں بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم ہر بندہ، ہر انسان اور جن اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ اگر وہ نیک کام کرے گا اور نیکی کی راہ پہ چلے گا تو اس کا اجر بھی اس کو ملے گا، اور اگر وہ برائی کرے گا اور گناہوں کے راستے پہ گامزن ہوگا تو یقیناً ایک روز اس کو اپنے کیے کی جزا و سزا مل کر رہے گی۔ لہذا اپنی زندگی میں کبھی کسی سے ظلم نہ کریں، کبھی کسی سے زیادتی نہ کریں۔ اگر آپ نے کسی سے کا کوئی پیسہ لینا دینا ہو تو اس کو اپنی زندگی ہی میں کلیئر کر لیں۔ اور جب بھی آپ کو کبھی موقع ملے تو میری آپ سے یہ خاص درخواست ہے کہ آپ 10-15-20 منٹ کے لیے شہر خاموشاں جا کے بیٹھ جایا کریں، اور وہ لوگ جو وہاں پر جا چکے ہیں ذرا ان کے بارے میں بھی ذرا غور و فکر بھی کیا کریں، اور کوئی سورہ فاتحہ پڑھ کے جانے والوں کو ہدیہ بھی پیش کر دیا کریں۔
اور اپنی دعاؤں میں اپنے ورثاء کو، اپنے عزیز و احباب کو، اپنے دوستوں کو اور کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو شامل رکھا کریں۔ آج ہم اگر کسی کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں گے تو کل کوئی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھے گا۔ کیوں؟ عدل کا بدلہ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ صبح و شام مجھے خصوصی طور پہ زیادہ سے زیادہ میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، جبکہ تمام کائنات ہر وقت اس کی حمد و ثناء اور حمد و تسبیح میں مصروف ہے۔ اے بندہ خطا کار، اے بندہ گناہ گار، تو بھی اپنے یہ جنہیں تو بہت قیمتی وقت سمجھتا ہے، اس قیمتی وقت کو تب ہی قیمتی بنایا جا سکتا ہے کہ اگر یہ آخرت میں تمہاری فلاح اور بھلائی کا سبب بنے، وگرنہ یہ قیمتی وقت بھی قیمتی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیں ہر دکھ، ہر غم، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر بلا، ہر وبا سے محفوظ رکھے۔ جن دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بچوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، اللہ ان کے من کی مرادیں پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ، آپ محبتوں سے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ آپ کو اجر عظیم سے نوازے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر خالد اقبال شاہین۔ واٹس ایپ نمبر 0303 6353955۔